الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ہود مکیہ آیاتها 133 رکوع 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر ونستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. سورۃ ہود مکی ہے. یہ سورت بھی جو ہے سورۃ الہود مکہ مکرمہ یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. مکی اور مدنی دو صورتیں چلتی ہمارے پاس. تو مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد اگرچہ کہ مکہ میں نازل ہوئی. جیسے بہت سی صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں نازل ہوئی، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ بلکہ وہ مکی نہیں بلکہ مدنی. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی. اور مکی صورتوں کے اندر احکامات بہت کم تھے، بلکہ جو بنیادی بات ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی. سب سے پہلی بات ہے توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کے صفات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظریہ درست رکھو، اور جو تم نے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے توہمات اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پورے گمانات رکھے ہیں اس کی نفی کی گئی تھی. دوسرا ہے رسالت، کہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، اور نبی ماننے کے ساتھ آخری نبی مانو. اور جو نبوت پر اعتراضات تھے اس اعتراضات کو ختم کیا گیا. کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو فرشتہ ہو، انسان ہمارے جیسا کوئی نبی ہو ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ ہوں گا تو فرشتوں کو تقاضے نہیں ہیں کھانے پینے بیوی بچوں کے، تو تم پھر بولیں گے ہاں تمہارا کیا ہے، تم کھانا نہیں پینا نہیں اور تم کو بیوی بچے نہیں، تمہارا عبادت کرو، ہمارے پیچھے اتنے ٹینشن آئے. اگر فرشتے میں سے ہوتا تو اعتراض کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم میں سے نبوت کو بھیجا. اور تم نے پھر اعتراضات کیا نبی کے قرآن کے اوپر، تو ہم نے کھلا کہا کہ اگر تم کو شک ہے نبی کے قرآن میں تو ایسا توڑ لا کے بتاؤ، اس کا مقابلہ کر کے بتاؤ، اس کی فصاحت کا، اس کی بلاغت کا. تو وہ بھی قبول نہیں کیے. اور چوتھے نمبر پر ہے آخرت. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ مر کر جب مر جائیں گے انسان تو دوبارہ اٹھایا نہیں. ہاں البتہ پیدا کرنے والا اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ، مگر دوبارہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، سب سے بڑا مشکل کام جو ہے پہلے مرتبہ پیدا کرنا ہے. سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز جو ایجاد ہوتی ہے اس کو سالہ محنت، جیسے ہوائی جہاز، وہ ایک دن کی محنت پہ نہیں بنا، بلکہ اس کے اوپر لاکھوں دن کی محنتیں لگی، بلکہ اس کے اوپر وہ بندوں کی زندگی ضائع ہوئی. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ جہاز آئے. اور جب شروع میں اڑنا شروع ہوا تھا تو تقریباً کچھ سیکنڈ اڑا، پھر وہ تھوڑا اڑا، پھر تھوڑا اڑا، پھر 1 منٹ اڑا، 2 منٹ اڑا، پھر آج ہمارے سامنے گھنٹوں اڑ رہا ہے. تو پہلی مرتبہ کسی بھی چیز کو تیار کرنے کے لیے مشقت ہے، پریشانی، اور دوسری مرتبہ بنانے کے لیے کوئی پریشانی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ دیکھو جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ آسانی سے بنایا تو ماں کے پیٹ میں تھے تو کوئی کھٹ کھٹ نہیں، اور یہاں کپڑے کی سبیل میں مالے کو میں جاؤ تو نیند خراب پوری. اور یہاں ماشاءاللہ ماں کے کارخانے میں بچہ بن رہا ہے، کوئی کھٹ کھٹ نہیں، کچھ نہیں، پریشانی نہیں، بہترین بچے بن رہے ہیں.
کوئی پریشانی نہیں اللہ کے کارخانے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو ہم کو جب پریشانی نہیں ہوئی تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے واسطے جب وہ دوسری مرتبہ تم اٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ یہ بات کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان فرمائے. اس صورت کے اندر یہی سب مضامین اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان. اور وہی کہ جن لوگوں نے جیسا اس کے اندر آیا تھا سورہ یونس کے اندر، جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست نابود کر دیا. یہی بات اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب یعنی قرآن مقدس الف لام را کہ پہلی بات یہ ہے حروف مقطعات ہے یہ، کہ اس کی جو مفہوم ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان میں اور اپنے نبی کے درمیان میں راز رکھا. یا پھر ہے تو بعض علماء کرام فرماتے نہیں، بلکہ اس کی جو تشریح اور تفہیم ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، وہ اللہ کو ہی معلوم. پھر بعد میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے جس کی آیتیں مضبوط ہے اور وہ تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ حکیم اور خبیر کی طرف سے. حکیم یعنی ایسی اس کے اندر ڈبل بات نہیں ہے، بلکہ وہ باتیں ہیں جس کا فائدہ آپ کو ہو سکتا. اور بعض مرتبہ ایک بات کو 2 مرتبہ انسان دہراتا. مثال کے طور پر آپ بمبئی جا رہے تو ماں بولتی دیکھ بیٹے موبائل اچھا رکھ، پیسے اچھا رکھ، سامان اچھا رکھ. پیسے رکھا، موبائل اچھا رکھا. اب یہ بات کون سی ہو رہی؟ یہ باتیں ڈبل ہو رہی مگر فائدے کے ساتھ ہو رہی. یعنی اس بات کی طرف ماں توجہ دلا رہی بچے کو کہ بیٹے اس کے اندر غفلت مت برتو، پیسوں کے اندر موبائل کے اندر غفلت مت برتو، اس کے اندر تو غفلت مت برتو. تو سو دیں گا، تمہارے کو چوری کر لیں گا، یہ کر دیں گا، وہ کر دیں گا، تمام معاملات ہوں گے. یہ جو باتیں ہو رہی تو جو آپ کے فائدے کے مطابق قرآن مقدس ان کو آپ کے سامنے ڈبل لاتا ہے تاکہ آپ کے یاد دہانی کی جائے اور آپ کو باخبر کیا جائے. وہی فرما رہے کہ یہ جو حکیم ہے یہ حکیم کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور خبیر ہے. وہ خبیر وہ تمام کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، وہ تمہاری نس سے واقف ہے، وہ باریک باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت مت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو. اننی لکم منہ نذیر بشیر، بلا شبہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کے. بشیر کسے کہتے ہیں، نذیر کسے کہتے ہیں؟ نذیر کہتے ہیں جو ڈرانے والا ہے. مثال کے نماز چھوڑیں گے تو یہ عذاب ملے گا، روزہ چھوڑیں گے تو یہ گناہ ملے گا، نماز ہے تو حج چھوڑیں گے تو یہ گناہ ملے گا. نبی نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہی مال ہے تو کل سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے اندر لپٹا دیا جائے گا. نبی نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو فرشتہ اس کو ہے تو ظہر تک مارے گا، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو عصر تک مارے گا. ٹھیک اسی طرح نبی نے فرمایا جو بندہ ہے تو روزہ نہیں رکھتا وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پانی سے اور اللہ تعالیٰ کے چشمے سے محروم کر دیا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے جو بندہ حج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں جو کچھ ہے تو یہ ہے نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. مثال کے طور پر، اور یہ ڈرانا کوئی بری چیز نہیں، ڈرانا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے مطابق بھی ہے، مصلحت کے اور عین تقاضے کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق بھی. مثال کے طور پر دیکھو بیٹا موبائل خرید رہے آپ تو چارجر والا موبائل والا بولتا دیکھو زیادہ مت چارجنگ مت کرو، زیادہ چارج کر کیا ہوگا آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا. دیکھو یہ فین ہے، یہ اے سی ہے، اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کے واسطے یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، اگر اس کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا، خراب ہو جائیں گے. تو کیا کر آپ کو ڈرا رہا. تو یہ جو ڈرانا ہوا تو یہ آپ کی اچھائی کے واسطے ہو یا برائی کے واسطے ہو؟ تو یہ اچھائی کے واسطے ڈرانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، مگر ان لوگوں نے مذاق اڑائے. مثال کا اے سی لانے گیا تو اس نے مطلب بھائی دیکھو ایسا کرو، یہ اے سی ہے ٹھنڈی، مگر آپ اس کو اگر اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو یہ پھر اے سی کیا ہو جائیں گے، گرم بھی ہو سکتی. کیا بیکار بات کر رہے. اے سی بولتی ہے اس کو جو ٹھنڈک دینے والی ہے، اور تم بڑے گرمی دیں. کب گرمی دیں گی؟ جب تم دروازے بند نہیں کریں گے. کب گرمی دیں گی؟ جب کھڑکیاں کھلے رہیں گے. کب گرمی دیں گی؟ جب ہے تو اس کا حکموں کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ اے سی ٹھنڈی ہے مگر انہیں سامنے والا کیا بتا رہا آپ کو کہ گرمی بھی دے سکتی. اسی طریقے سے سگڑی ہے مثال کے طور پر، یہ ہے تو گرم ہے، آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے، اس کا آگ کا استعمال ہو جائے گا. یا پھر ہے تو اس کا جو وولٹیج ہے اس کے وولٹیج کے مطابق نہیں رہیں گے، جل جائیں گی. تو پھر جو ہے گرم دینے والی
وہ آپ کو ٹھنڈی دیں گی. تو ڈرانا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بچوں کو ڈراتے بیٹے تو دھیرے سے کام کر, تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی باپ جو بچے کو بتا رہا تو کئی کیا بتا رہا ہے کہ مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس کا حادثہ ہو جائے گا, بلکہ نہیں بلکہ متنبع کر رہا خیر خائی کے واسطے. اسی طریقے سے پیارے محمد نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم نماز نہیں پڑھیں گے. تو بعض لوگ اصل میں مسئلہ کیا ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسلام میں یہ چکھل ڈرانا بس ڈرایا جاتا ہے, ڈپریشن میں ڈالا جاتا ہے, اور ڈرانے کے ذریعے سے ان کو تو دھرم کے اندر مشغول رکھا جاتا اور دنیا کے ترقی کرنے سے ان کو پیچھے رکھا جاتا. بس وہی ڈرانے والے. ہم نے کہا کہ ڈرا تو پوری دنیا کے اندر ڈرایا تھا. دیکھو بیٹے اگر تم پڑھیں گے نہیں تو کیا ہو جائیں گے, تم نہیں پڑھیں گے اسکول میں تو کیا ہو جائیں گے, کیا بولتے ہیں فیل ہو جائیں گے, اور فیل ہو جائے تو ٹوکرا ہاتھ میں لیں گے, اور کیا لیں گے تھیلا ہاتھ میں لیں گے. یہ کیا ہے پھر؟ حالانکہ اسکول کھولا گیا پاس کرنے کے واسطے, تو وہاں پہ سر کیا پڑھ رہا ہوں, ٹوکرا لینا پڑے گا ہاتھ میں. کب لینا پڑے گا؟ جب ہمارے اصول کے مطابق تم نہیں چلے. پوری دنیا ڈراتی, مگر بعض لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں اسلام میں یہ بولے کہ جہنم سے ڈرایا جاتا, خبر سے ڈرایا جاتا, نماز چھوڑے تو ڈرایا جاتا, بچی بغیر پردے کے نکلے تو ڈرایا جاتا, یہ ہوتا یہ ہوتا. ارے بھائی وہ بچی ہے کہ کھلونا ہے, بولے اس کو اتنا ڈرا کہ تم وہ بنا کے رکھ دیے, بولے اس کو یہ کر دیے. تو ہم نے کہا کہ تم موبائل لے رہے تو ڈرا رہا, بھانڈا لے رہے تو ڈرا رہا, کوکر لے رہے تو ڈرا رہا, گھر کے اندر چھت ڈالے تو ڈرا رہے, کپڑے لیے تو ڈرا رہے. پھر جب کچھ نہیں بول رہے آپ, اور جب ہمارے اسلام کی بات ہے تو پھر آپ کیا بول رہے کہ اسلام کے اندر ایسا کیسا ہے, ہر بات پہ ایسا یہ نہیں کرے تو گناہ, یہ نہیں کرے تو گناہ, یہ نہیں کرے تو گناہ, پردہ نہیں کرے تو گناہ, یہ نہیں کرے تو گناہ, ایسے نہیں کرے, نماز چھوڑے تو گناہ, روزہ چھوڑے تو گناہ. یہ ڈرانا جو ہے فطرت کے مطابق ہے, کیونکہ ایک بندے نے جنت کو دیکھ کر آیا, جہنم کو دیکھ کر آیا, اور پیارے محمد وہ ہے جس نے جنت کو دیکھ کر آیا, جہنم کو دیکھ کے آیا, تو حمال کو دیکھ کر آیا. آپ نے فرمایا کیوں عذاب ہو رہا؟ فرمایا یہ بندہ سود ہے, سود کھانے والا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو اچھے عمل بھی کرتے برے عمل. فرمایا یہ کون ہے؟ یہ زنا کرنے والے مرد اور آدمی. یہ لنگے کون ہے؟ لنگے کو دیکھے آپ نے. اور سب سے زیادہ جہنم میں کس کو دیکھے آپ نے؟ کس کو دیکھے؟ عورتوں کو دیکھے. عورتیں بات بات پر شکوا, اور عورتیں ایسی ہیں ان کا مزاج اگر دین کے مطابق نہ ہو اور اسلام کے مطابق نہ ہو تو 50 سال آپ کے ساتھ رہیں گی نا, اور جس دن آپ کا اور اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نا تو آپ کی ایسی ناشکری کریں گی, ایسا معلوم ہوا کہ 1 سال بھی اس کے ساتھ آپ نے ایسا معلوم ہو پورا ملیامٹ صفایا اور الزاموں کی بھرمار, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. نامرد یہ تو ایک دم آخری میں, اور یہ بچے کس کے پھر یہ گھوم رہے تو یہ تو ایک دم آخری میں, ایک دم کچھ نہیں ملا کہ بس کیوں بیٹی کیا دل لگ رہا تھا, ایسی کیا بولے. پھر ایسی کی شادی کر کے دی تو ایسی پورے بچے بھی چھا دیا. چھوکریاں آج کل کے لڑکیاں بات بات پہ یہی بول رہے کیا ہوا بھائی کیا ہوا, نہیں ایسا, اور کھلا بول رہے مفتی صاحب کے سامنے ڈلے سے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے, تھڑ بول رہے, کیونکہ دل کی بدماشیاں ختم نہیں ہو سکتی. مرغی گھر میں سکون آتا ہے جب تک کنڈی پہ نہیں جائیں گی تو ویسے کنڈی کا مزاج ہوتا ہے. ماں باپ کی جو خواہش ہے اور اسلام نے جو دیا نہیں وہی وہ پرانا, ہاں دکان والے کا, کلیم بھائی کا, اس کا اس کا, جتنے بھی چنو منو گڈو پھڈو یہ سب نمبر ہونا ان کو, گھر والوں کا نمبر نہیں ہونا. گھر والے ایسے منہ کرتے. پرسوں دن جھگڑا سنا میں نے محض اس وجہ سے کہ ان کے چہرے کی وجہ سے, تیرا چہرہ کتنا برا ہے, بولے اتنا تو برا منہ کیوں کر رہی ہے, بولے میرے آنے سے تیرا چہرہ تو کھلنا, تو میرے کو دیکھ تیرا چہرہ خراب کر دیتی. اور اب تو کا مزاج ہو گیا, اللہ معاف کرے ہمارے گھروں کے اندر. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے, اپنے شوہر کو راضی کرنے کا فن سیکھو. شوہر آئے کہ منہ خراب, ارے میں نہیں لایا ہوں گا, کچھ ہوگا مسئلہ, ایسا منہ بنا کے بیٹھ جا رہی کہ اس کا مزاج ہی خراب ہو جا رہا, مارا ماری وہاں شروع ہو جانی. پھر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بیٹھنا, آپ کو زندگی گزارنا ہے. الغرض نذیر اور بشیر, جنت کی خوشخبری. بیٹے پاس ہو جاؤ, کیا ملے گا؟ سائیکل دلا کے دیں گے. پاس ہو جاؤ ہم تم کو کتابیں دلا کے دیں گے. پاس ہو جاؤ تم گاڑی دلا کے دیں گے, یہ دلا کے دیں گے. ہوتے بشارت. پیار نبی نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب, جو بندہ روزہ رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو باب الریان سے جنت میں داخل کریں گے اور اللہ اس کا بدلہ دیں گے. پیار نبی نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کریں گے اور اس کے مال کی حفاظت کریں گے, اس کے مال کو پاک کریں گے. فرمایا نبی نے دنیا کے اندر کہیں بھی دنیا کے اندر مال برباد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جو ریزن ہے اور اس کا جو بڑا سبب ہے وہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے. اور نبی نے فرمایا جو ہے تو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اور کبھی اس کو فقیر نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ جو حج اور عمرے کو جا کے آتا ہے. یہ بڑی بڑی بشارت ہے,
जो बंदा हाफिज बनता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करते हैं, उसके साथ 10 को दाखिल करते हैं। जो बंदा अपने बच्चियों की तरबियत करता है और की शादी का इंतज़ाम करता है, नबी ने फरमाया कि वो भी जन्नती है। जो कफील के ऊपर हाथ रखता है, क्या नाम है, यतीम के ऊपर, नबी ने फरमाया मैं और वो कफील की परवरिश करने वाला दोनों जन्नत में साथ हैं। ये बात आपने वादे सुना, इसको कहते बशे वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। और ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि तुम है तो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाओ। युमत्तिउकुम, वो तुमको है तो एक ज़माने तक फ़ायदा उठाने देगा। वयु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, एक मुद्दत तक, और हर काम करने वाले को या हर अमल करने वाले को अल्लाह ताला उसका दुगना अता करेगा। हर काम करने वाले को या हर अमल करने वाले को, हर नमाज पढ़ने वाले को, हर रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला उसका दुगना अता करेगा। क्या मतलब? अल्लाह ताला फरमा रहे कि इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करो। इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ी नेमत है। इस्तिग़फ़ार को कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान। इस्तिग़फ़ार उसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए प्यारे मोहम्मद, हम इनको जो अज़ाब नहीं दे रहे हैं आपकी बरकत से नहीं दे रहे, क्योंकि आप जिंदा हैं, इसलिए अज़ाब। व इन तग़फ़िर लहुम, और आपके दुनिया से चले जाने के बाद हम इनको अज़ाब नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब ये इस्तिग़फ़ार करेंगे। और जैसे ही ये लोग इस्तिग़फ़ार छोड़ देंगे हम इनको अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देंगे। इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ी नेमत है। उसलिए प्यारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खुद दिन में कितने मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ? दिन में से 70 मरतबा। 70 का आदत जो है वो कसरत को बताने के लिए आता। बहुत मारे बोले, कितना मारे? कम से कम 15-20 बुक्के मारे। 15-20 का मतलब 15-20 मारे नहीं, बल्कि ज़्यादा मारे, 1-2 नहीं मारे, 15-20 मारे। कितने लोग थे? कम से कम 20 लोग थे। 20 मतलब 20 थे पूरे बराबर, क्या उससे ज़्यादा थे? बस ज़्यादा को कसरत को बताया। तो 70 का जो लफ्ज़ है, नबी ने फरमाया कि ये जो है अहले अरब के अंदर एक आम मिजाज था 70 का वो। तो इसलिए अल्लाह के नबी खूब कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। इस्तिग़फ़ार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे ना, मैं ऐसे कौम को पैदा करूँगा जो गुनाह भी करेंगे इस्तिग़फ़ार भी करेंगे। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम होना बहुत ज़रूरी है। सुम्मा तूबू, इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह भी हो जाओ। ऐसा नहीं कि इस्तिग़फ़ार कर रहे बाद में तो गुनाह भी कर रहे, तौबा भी कर रहे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह नहीं हुए, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटो, इन गुनाहों को छोड़ो, इन गंदी आदतों को और घटिया आदतों को छोड़ के अल्लाह युमत्तिउकुम, अल्लाह ताला तुमको फ़ायदा पहुँचाएगा दुनिया के अंदर। युमत्तिउकुम मताअन हसना, और अल्लाह तुमको बेहतरीन ठिकाना देगा, बेहतरीन फ़ायदा पहुँचेगा, बेहतरीन माल देगा, बेहतरीन रोज़ी देगा, बेहतरीन घर देगा, बेहतरीन कारोबार देगा। अब हमारे पास किसको बेहतरीन समझते हैं? हम ये समझते हैं कि माल का आ जाना ये बेहतरीन, माल का आना बेहतरीन नहीं है, बल्कि बेहतरीन ये है कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून कितना है, ये है बेहतरीन। माल का आना सुकून का अलामत नहीं। एलोन मस्क नाम है इसका, और जितने भी दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों पति है, उनकी तमाम की तमाम बीवी उनको तलाक दे दी। इस्लाम में औरतों को तलाक का हक नहीं है, मगर ये जो लिबरल लोग हैं इनके अंदर तलाक का औरतों को भी है, इसलिए बात बात में इनके औरतों को तलाक होगी। जितने भी लोग हैं, हालांकि कोई कमी है इसके पास। एक शादी किया एलोन मस्क, बहुत बड़ा है ना, बहुत मालदार है, करोड़ों अरबों रुपये, तो उसकी बीवी तलाक लिया, फिर शादी करा, उन्हें तलाक दी। देखो पूरी दुनिया का सुपर पावर होने के बावजूद उनकी बीवी उनकी ज़िंदगी में क्या है? सुकून ही। एक बंदे ने उसके शादी हुई एक्टर के साथ, तो उसकी औरत ने उससे तलाक ले लिया। बोले क्यों? बोले मेरे से ज़्यादा आईने में नहीं रह रहा, बोले मेरे से ज़्यादा आईने के सामने कौन रह रहा? बोले मेरा मर्द रह रहा। बोले इनका मर्द है क्या? बोले इतनी देर आईने के सामने ठहरने, इस वजह से औरत ने तलाक ले लिया। तो ज़िंदगी के अंदर सुकून अल्लाह ताला बर्बाद कर दे। वही फरमाया अगर तुम नेक अमल करें अल्लाह ताला तुम्हारे इला अजल मुसम्मा वही तिकला, और अल्लाह ताला तुमको दुगना करके अपना सवाब देंगे। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम, इसलिए पैगम्बर ने फरमाया अगर तुम एराज़ करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर डरता हूँ कि अल्लाह ताला का ज़बरदस्त तुम्हारे ऊपर क्या नाज़िल होगा? अज़ाब नाज़िल होगा। फरमाया इल्लल्लाह, फिर तुम सबको अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जिह होना है, तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाले हैं। वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये फरमाया हज़रत हुद अला नबी की अलैहिस्सलाम ने। और बेआईनी यही सिफ़ात यही सिफ़ात कुफ़ार मक्का में थी जो हमारे नबी के ज़माने में थे, हर तरबी करने वाले थे, नबी की बात को मानने वाले थे। ये तमाम अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन अला हिन यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व यु'लिन इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। फिर बाद में इसका शान नुज़ूल है, आयत आगे आयत का। बाद सहाबा किराम जब इस्तिंजे के लिए जाते थे, तो क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान नाजिल होता था, लेटरिन जिसको बोलते हैं, इस्तिंजे के लिए बैतुल खला के लिए जाते थे, तो कपड़े उतारने के साथ वो अपने आप को ऐसे छुपाते थे, गोया कि सरों को ऐसे छुपा देते अपनी पूरा ऐसा। एक तो बदन को भी ढांपते भी थे इस्तिंजा के लिए बाद,
اور اپنے آپ کو پورا چھپا دیتے ایک دم. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اللہ کی نظر سے چھپا دے. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اللہ کی نظر سے بھی اس کو چھپا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور غیب کی چیزوں کو بھی جاننے والا. اللہ کے نزدیک غیب کوئی چیز نہیں. جیسے مثال کے طور پر اب اس کے پیچھے اس دیوار کے جیسے مسجد کے باہر کیا اور ہم کو معلوم ہے کیا نہیں. اور اللہ کے نزدیک مسجد کے پیچھے اور مسجد کے اندر دونوں برابر. اللہ کے نزدیک غیب نہیں. پھر اللہ نے غیب کیوں فرمایا کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں؟ یہ تمہارے واسطے فرمایا, یہ آپ کے واسطے اور میرے واسطے فرمایا. اللہ کے نزدیک غیب نہیں. تو اس لیے کفار مکہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا ہے بولے اس کے اندر مچھراں مکھیاں اور تو مکڑیاں کتے کا ذکر. اللہ نے فرمایا تمہارے واسطے, تمہارے کھوپڑی میں اتارنے کے واسطے, یہ میرے واسطے نہیں. تمہاری صفت مچھر کے ذریعے ہو گئی اور مچھر سے زیادہ تمہاری صفت خراب ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو ذکر فرمایا. تو اس کے اندر فرمانے کے صحابہ کرام کے بارے میں جب ایسا عمل ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ غلو کرنے کی گنجائش نہیں, بلکہ جتنا تم کو حیا کا انتظام ہے, جہاں پر اگر پردہ ہو گیا اس میں بیٹھ جاؤ, اس سے زیادہ دبنا یہ نہیں, زیادہ غلو کرنا ہے. ہاں اسلام کے اندر حیا ہے, اس لیے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں دین میں شرم نہیں, بلکہ غلط بات ہے, دین میں شرم ہے. دین شرم ہی کا نام ہے. ہاں اس میں عار نہیں. شرم الگ چیز ہے, عار الگ چیز ہے. شرم بولتے جو فطرت ہے, فطرت عمل ہے. اور جو بچے چھوٹے ہیں جو غیر مسلم بھی, ان کے فطری حیا ہے. اور جو بچے بڑے ہونے کے بعد انہیں اپنی حیا کھو دیتے. اگر تم چھوٹے بچوں کو دیکھو تو وہ بھی تمہارا کرام کریں گے, اگر ضرورت کو بیٹھے تو اٹھ جائیں گے. اور جن کی عقلیں خراب ہو جاتی تو پھر وہ پورے کپڑے کھول کے بیٹھ جاتے, پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی. وہ پھر اپنے کپڑے بکاتے, بدن بکاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر حیا ختم کر دی. اور فطری عمل ہے, بچوں کو بٹھاؤ تو شرم کریں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر شرم کر دی. حیا بہت بڑی چیز ہے, عار نہیں. عار کا کیا مطلب ہے؟ میرے کو ذرا الگ ہی دکھ رہا ان کے سامنے جانا, یہ جو الگ ہی دکھ رہا یہ عار ہے. اور شرم, دین کے اندر شرم بالکل ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. بعض لوگ کیا بولتے ہیں بستر میں اور مصحف اس کے پاس شرم نہیں کرنا, وہ الگ چیز ہے. تو یہ دین کے اندر حیا ہے, پاک دامنی. حضرت علی نبی کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کو, اور نہیں پوچھے. کیوں؟ اس لیے نبی کی بیٹی میرے پاس ہے. ایک صحابی کو بھیجی, فرمایا میرا مسئلہ پوچھ کیا. بعض لوگ بولتے دین میں حیا نہیں, شرم نہیں. بعض مرتبہ ہے. عار الگ چیز ہے اور شرم اور حیا الگ چیز ہے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنی حیا کرتے کہ اللہ کے فرشتے اور نبی بھی ان سے حیا کرتے تھے. حیا بالکل ہے اسلام کے اندر. اللہ حین استغشون, مگر زیادہ نہیں, اس کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے, اور اسلام ہمارا غلو کو پسند نہیں کرتا. اللہ حین استغشون ثیابهم یعلم ما یسرون ما یعلنون. اور سن لو یہ بات کہ جس وقت تم اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہو, یعنی اپنے اوپر چھپتے ہو, اپنے سروں کو بھی اور منڈی کو بھی چھپا دیتے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تو محترم ذات ہے جو دلوں کے بھید کو بھی, دلوں کے راز کو بھی جاننے آتا ہے. وما من دابۃ, چلنے کا آگے صفحہ تک چلیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات سے رزق کا وعدہ لے لیا ہے کہ میں تمام مخلوق کو کیا کروں گا, کھلاؤں. یہ جو کھلانا ہے یہ اللہ کی کیا ہے, ہم نے آپ کو بتائی تھی پرسوں دن بات, مشیت. کھلانا اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا میں تم کیا کروں گا, کھلاؤں. کس کو بھی کھلاؤں گا, میرے کو مانو یا مت مانو, میرا وعدہ ہے تم کیا کروں گا, میں کھلاؤں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور ہم نے بھی اللہ کے سامنے وعدہ کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس کی بات کرو گے, الست برب. آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو ذریت ہے, وہ ذریت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کیا, نکالا, تو وہ مونگیوں کے برابر تھی. اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام پورے لوگوں نے بیک زبان میں کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, شہیدنا ان تقولوا, ہم یہ بات کی گواہی دیتے کہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ برابر نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں, ماننے والے کو بھی اور نہیں ماننے والے, نماز پڑھنے والے کو بھی نماز نہیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے کو روزے نہیں رکھنے والے, تمام کو تمام رکھتے. مگر بندے نے اپنا وعدہ کیا کر دیا, بھول گیا. کیسا اللہ ہے, دکھ رہا بھی نہیں بولے. لیکن یار کس کو مانتے آپ لوگ؟ بولتے ہم جس کو دیکھیں گے اس کو مانیں گے, جس کو دیکھیں گے اس کو مانیں. تمہارے
سیر میں عقل ہے کہ نہیں، دکھ رہی نہیں، پھر مانتے کہ نہیں مانتے؟ پھر تو ہوا دکھ رہی نہیں، پھر مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیا بولتے؟ اب مثال کے طور پر کتنی چیزیں ہمارے سے دور ہے، ہماری بیوی بچے ہمارے سے دور ہے، دکھ رہے نہیں دکھ رہے؟ نہیں دکھ رہے، تو پھر مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہماری آنکھ تو جھوٹ ہے، اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ کیا ہے جو اوپر ہے آسمان کو، کیا سمجھتے تھے ہم؟ کیا سمجھتے تھے ہم آسمان کو؟ آسمان سمجھتے تھے، حالانکہ کیا ہے وہ؟ دھواں ہے۔ عقل تو جھوٹی ہے ہماری، یہ آنکھ بھی جھوٹ ہے ہماری۔ بعض مرد سمجھتے کہ ارے بھائی کلیم بھائی آ رہے، کلیم معلوم ہے کہ وسیم بھائی تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ گھوڑا آ رہا تو اس کو بول دیے گھوڑی، گھوڑی کو گھوڑا۔ تو ہماری عقل تو ایسی ہے، اور ہمارا دماغ اور ہماری سوچ تو ہر چیز کو تم دیکھے بعد مانیں گے کیا؟ ہر چیز کے لیے جاننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ہر چیز کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ امریکہ گئے تھے میرے ساتھ؟ تم کوئی بھی نہیں گیا؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آج مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم کون گیا امریکہ؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو دیکھنا ہر چیز کے لیے، جاننے کے لیے، ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے پھر؟ بلکہ یہ دیکھو کہ سامنے والا کون ہے، خبر دینے والا کون ہے، یہ کیسا آدمی ہے، چٹو پٹو والا ہے کیا، ٹوپے پہنانے والا ہے کیا، دھوکہ دینے والا ہے کیا، ٹھٹا کرنے والا، مذاق کرنے والا ہے؟ یہ ایک سنجیدہ ہے، شریف ہے، متانت ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اب ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، چھوڑو مسلمانوں کو، چھوڑو، میں قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھو، ان کے لوگوں سے پوچھو کیا کہتے ہیں محمد کے بارے میں؟ صادقنا امین، 40 سال کا عرصہ گزارے اور کبھی آپ نے گندگی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی آپ نے بری چیز کا، اپنی بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، برا خیال تک نہیں لایا، کبھی برا جھگڑا بھی نہیں کرے آپ نے، کبھی بے حیائی کا کام بھی نہیں کی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھرے اٹھا رہے تھے، تو غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کر رہا محمد، اپنی نکال چادر اور اس کو کیا کر گمچا بنا، ایسا کیا بولتے اس کو، اور سیر پہ رکھ اور اس کے اوپر پتھر رکھ۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کی وہ چادر نکالے اور لنگی اور تہبل نکالا تو اللہ کے بے ہوش ہو گئے تو وہاں سے، یہ نہیں ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، تو پھر اٹھا کے لایا، ارے تو نے کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ تو اس زمانے جو بھی حضرت عباس کو بولیں گے بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، یہ معلوم نہیں تمام بچوں سے الگ ہے، یہ ایک الگ ہی سی بچہ ہے، یہ شریف ہے، یہ نفیس ہے ایک دم، اس کا نام بھی عجیب ہے محمد۔ تو لوگ آگے ابو طالب کیا نام رکھے، بولے محمد کیا نام رکھے، بولے ارے وہ لیٹسٹ پورے عرب میں ایسا نام نہیں ہے، بولے تم ایک دم، اور واقعات نہیں، بچہ اس لائق بھی ہے، بولے حلیمہ نے بولے میں نے تو ایسا بچہ نہیں دیکھا نہیں، آمینہ نے کہا میں نے ایسا نہیں بچہ، بولا طالب نے کہا میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبریل نے بولا ارے بھائی میں تو پوری دنیا دیکھا، اللہ نے کہا میں نے تو بنایا جی سانچا، میں نے جب سانچا ہی ایسا نہیں بنایا تم دیکھتے کب میرے بنانے کے بعد۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے، ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، جس طرح ہماری آنکھ بھی جھوٹ ہو سکتی ہے اور ہم رات دن اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ دو ہے، دو کیسے ہو سکتے؟ وزیر اعظم دو ہے کیا؟ کتنے وزیر اعظم؟ ایک ہی تھے، انی منی چنی، یہ چھوٹا سا کا زمین ہے، اس کو چلانے کے واسطے دو نہیں ہو سکتے، تو کائنات کیا ہوتے؟ دو ہو سکتے؟ دو ڈرائیور ایک ساتھ اگر گاڑی چلیں گے تو چلاتے، پھر انہیں بولی ابھی اتنے ریسک میں ابھی تو رک، ابھی تو رک، ابھی تو رک، ابھی تو رک، تو کیا معلوم کٹ مار تو نکل جاتا آگے، اور دونوں کے اس میں تیسرا ہو جائے گی۔ دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، دو ایک چیز نہیں ہو سکتی، تو پھر بعض لوگوں، اور بعض لوگوں نے خدا بھی نہیں، کیا ہوا بولے پھر یہ کیسا ہوا بولے یہ چیز کا مربع تو کہاں سے آیا بولے میں تو میرے امی ابا کے ملنے کی وجہ سے آیا، اس میں خدا کہاں بولے تھے، اور تیرے امی ابا کہاں سے آئے، پھر ان کی سے آیا، پھر انہوں کہاں سے آئے، انہوں ان سے آئے بولے، پھر انہوں پہلا انسان کہاں سے آیا، کہ مسئلہ آیا، پھر لوگ بولتے مرغی پہلے گھنٹہ پہلے جھگڑے کرتے بیٹھو، مرغی پہلے گھنٹہ کی ضرورت، آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تو نسل کو بڑھایا۔ تو بعض لوگ نہیں مانتے، بولے دھماکہ ہوا تھا، بولے پھر تھوڑے ذرات ملے دنیا بن گئی، بعض لوگ ہی مانتے، اور اکثر لوگ اس کو مان رہے ہیں آج۔ یہ جو ہے نا تھری، اس کے یوٹیوب کے ذریعے سے یہ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں اس کچھ، بولے کوئی خدا نہیں ہے،
اس کو بولتے ملحد دہریہ، جو خدا کو ناستک بھی بولتے ہیں نا، ناستک بھی بولتے ہیں، ناستک دہریہ ملحد اس کو بولتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہو، بالکل نہیں مانتے، انہوں بولتے بس دنیا چل رہی ہو رہی بس ہو رہی بس ہو رہی. ہم بولتے ہیں بغیر چلائے کہ گاڑی نہیں چل رہی، اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ پھر ایک آسان بات ہے، مگر جس کی عقل مارے گی اس کو کیا کریں گے؟ وہی چیز. اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تم کو کھلاؤں گا. اور ایک واقعہ بھی ہے تفسیر میں ذخیرۃ فی فہم القرآن میں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو مخلوق کا نظام چلاتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیے تھے؟ طاقت دیے تھے. انہوں بولے اللہ تعالیٰ آپ تو روزانہ کھلاتے بولے مخلوق کو، اور ان کا جو تھا جو نظام کھلانے پلانے کا بہت بھاری تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نظام بہت مرتب تھا، بہت مرتب، اور نبی تھی تو نظام نبی کی زندگی مرتب رہی تھی اور نبوت والی زندگی مرتب. فرمایا کہ ایک دن ذرا خدمت کا موقع ہم کو بھی دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمایا رہنے دو، چلو چل رہا چلن دو. نہیں فرمایا میرے اللہ میری خواہش ہے. اب کیسے مقام ناز رہتا، انبیاء جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بہت لاڑکے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بولے تھے اللہ تعالیٰ میں دیکھ لیں موسیٰ چلن دو. فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ تو ہے یہ سب ہے بات، مگر ایک مچھلی کو بھی نہیں کھلا سکے پیٹ بھر. تیار کرو، تیار کرے، پھر سمندر میں انتظام بنائے. وہاں کہاں شروع کرو یہاں سے. سمندر کی بات بنائے تھے جنات نے سب نے مل کے، وہاں شروع کر دیے. فرمایا چلا جاؤ، ان آ گئی مچھلی، چل کھلاؤ کھانا، زپ 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 کھلاؤ. اور ہاں پیزا، برگر، بریانی، قورمہ، چکن کباب، تلی کباب، یہ کباب وہ کباب. حالانکہ چکن کی کرے تو بندروں کے واسطے کھیل تھا، مرغیوں کے واسطے اور کھانا تھا مثال کے طور پر. یہ بریانی بھی پورا تلی گلی ملی چلی پورا ختم ہوگا. اور ہے کیا بولے تو سنا پریشان ہو گئے. فرمایا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کھلا سکتا، اللہ ہی تعالیٰ کھلا سکتا. اور اب دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں تو یہ ہمارے وجہ سے نہیں، تمہارے وجہ سے پریشان ہے. یہ میرا کرتوت آپ کے کرتوت سے پریشان ہے. ہم راشن کے حقدار نہیں، ہم راشن اکٹھا لے کے رکھ دے رہے ہیں اور جو حقدار ہے ان کو نہیں پہنچ رہا. اور جن کے سپرد کیا گیا ہے وہ بھی چور، جن کے تقسیم ارے بھائی تم کو تمہارا بھاپ کرا چل رہا کیا ہے، ٹھپے مار کے رکھ دو اور دے دو ان کو راشن، کس کا اٹھا کے دے دو. تمہارا کام ہے نا، تم جب اس کے حاکم بنے حکمران بنے تحقیق کرو تم گھر میں جا کے. اب ان کے دن سریکے ہیں اور میرے دن سریکے ہیں. اب وہ میرے باپ دادا نے بنا دیا تو وہ میرے بچوں تک چل رہا، ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا. اب اس زمانے میں غربت تھی ہوں گی، اب اللہ کا فضل و کرم ہے. مگر یہ نظام جو ہے اسلامی نظام ہی. حضرت عمر ایک ایک گھر پہ جاتے تھے، حضرت بکر گھر پہ جاتے تھے. اماں خدمت. فرمایا کون؟ چل نکل یہاں سے. میں کچھ تو خدمت دے دو. فرمایا جا جا. کیا ہوا اماں؟ فرمایا عمر کو بتاؤں گی بولے اللہ کے پاس. عمر ہی ہے. فرمایا کیا ہوا اماں؟ فرمایا دیکھتا نہیں 2 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے، ابھی تک نہیں آیا بولے ہمارے گھر پہ. فرمایا کہ اماں عمر تو ادھر رہتا تھے، اس کو کیا معلوم بولے تو یہاں پہ. فرمایا حاکم کیوں بنا پھر؟ جب سنبھال نہیں سکتا تو کیوں ذمہ داری لیا؟ فوراً گئے لے کے آئے تو غلام تھا اسلم. ہم حضرت جی میں لیتا، ارے بھاگ حضرت جی نہیں، ابھی بہت خطرناک مسئلے چل رہے، اللہ کے عدالت میں اپنی پیشی ہونے والی، اپن تو ہلاک ہو جائیں گے. وہ اپنا بستر اوپر لیا، تھیلا لیا، یہ لیا اور گئے اماں کو کھلائے. فرمایا اماں آپ معاف کرتی عمر کو؟ فرمایا تیری جگہ عمر کی جگہ تو حکمران ہوتا. بڑھیا نے کہا عمر کی جگہ تو یہ. اور ہمارے بھی جو ابھی سلطنت عثمانیہ ہے، کیا نام ہے اس کا، عبدالحمید، سلطان عبدالحمید، وہ بھی دیکھو جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی ہمارے حکمران آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک کا پتہ لگاتے تھے، کا نشان لگاتے تھے، اس کے مطابق اپنا تقسیم کرتے تھے. اور آپ کا کیا ہے؟ تو یہ غربت جو ہے یہ ہماری ہاتھوں سے کرتوت کر لیا ہم نے. ورنہ غربت اگر کھلانے پر آئے اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو کوئی غریب نہیں ہو سکتا اور کوئی بھوکا سو نہیں سکتا. ہاں نیچے اوپر ہو سکتا، تم دال کھاؤ میں گوشت کھاؤں گا، میں گوشت کھاؤ تم دال کھاؤ، یہ ہے تھوڑا بہت نیچے اوپر سکتا کوئی فرما نہیں. پھر اللہ تعالیٰ علیہ مستقر و مستودع، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے مستقبل کو بھی اور تمہارے مستقبل کو بھی. کیا مطلب؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہاں پر کہاں پر رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، چاہے تم کہیں پر بھی رہو. اور تمہارے مستعدہ یعنی تمہاری قبر کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی، کہ تم بمبئی میں کتنے رکیں گے،
دلی میں کہاں پر رکیں گے، تم کہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے، تم کہاں پر کرایہ کا گھر سنیں گے، کہاں پر پیدا ہوں گے اور کہاں پر بس جاؤں گے. پیدا جیسا ہم لوگ کہاں کھڑکی ہے، ہمارا دادا کہاں کھڑکے تھے آگے پربھنی کے اندر، اور کوئی ہوگا پاتری کا تو آگے پربھنی کے اندر، کوئی ہے مانوت کا جیسا ہے تو آگے پربھنی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کہاں پر رہو گے، پھر پیدا کہاں پر ہوں گے اور بس ہوں گے کہاں پر. دوسرا ترجمہ یہ کر سکتے کہ تم رہو گے کہاں پر اور رہنے کے ساتھ تم کھاؤ گے کہاں پر. آدمی رہتا ہے یہاں پر، کھاتا کہاں پر، اورنگ آباد میں، ہنگولی میں، جنتور میں، ادھر ادھر، حالانکہ رہنے والا یہاں پر ہے اور کھانا وہاں پر. اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کے مستودع، اللہ تعالیٰ تمہارے قبر کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی تم مرو گے کہاں پر، تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے. بندہ ہے گھر یہاں پر ہے، دکان وہاں پر ہے، اور انتقال کہاں پر ہوا؟ سرکاری میں. گھر یہاں پر ہے، دکان وہاں پر ہے، انتقال کہاں ہوا؟ بمبئی میں. یہ جو ہے نا، یہ بندہ ہے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بندہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے دیکھو، حضرت مولانا سعید، اس کے بعد کیا ہے، پالن پور ہے، پالن پور لکھا ہوا ہے امیر صاحب دیکھو. تو پالن پور کہاں پر آتا ہے؟ یہ ہاں کہاں پر آتا ہے؟ گجرات میں. اور رہتے کہاں پر تھے؟ پیدا ہوئے گجرات میں اور رہے کہاں پر؟ نہیں، یہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند، پوری زندگی دیوبند میں، پوری زندگی دیوبند میں ڈالی پڑھنے پڑھانے میں. پیدا ہوئے گجرات میں اور پوری زندگی کہاں ڈال رہے؟ یو پی میں ڈالے، اور انتقال کہاں پر ہوا؟ بمبئی. یہ بندے کا. اور جنازے میں کتنے بندے ہیں؟ 7. لاک ڈاؤن میں انتقال ہو 25 رمضان مطلب. ہم کہاں پر تھے اور ہم کہاں پر تھے؟ پوری ماشاءاللہ پورا سال ان سے پڑھے، ان سے، اور تھے کہاں پر ہم؟ رینو کا منگل کارے میں. تم تمہارا کیا؟ ہاں کتنے دن؟ ہم تھے تقریباً 7 دن وہاں پر. کوارنٹائن ہم کو وہاں پر کر دی تلاشی. اور آئے کیسے ہم وہاں سے؟ چپراسی بن کے آئے، مستری، نیچے سے پینٹ، اوپر سے بنین، اور وہ مستری لوگ لگاتے نا دستی، وہ اسی دستی ڈال کے آئے. طالب علم کو جانے کی ذات نہیں ہے، مستری کو ہے، مستری کا اوقات ہے ہمارے پاس، پڑھنے والے کا اوقات نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کل فی کتاب مبین، اور یہ تمام کے تمام چیزیں ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیے. کون بچہ کیسا بنے گا، کون جنتی ہے، کون یہ ہے، کون فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پھر جنتی ہے، جہنمی طے ہے، تو پھر کہیں وہ عمل کر لے. ہم نے کہا قانون جو بنایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کے جو شرارت کر رہے ہیں، قانون سب کے واسطے نہیں. قانون کیا ہے؟ جو بندہ، جو مثال کے طور پر قانون کیا ہے، 1 سے لے کے 5 تاریخ تک راشن نہیں لینا تو اس کو وہاں راشن ملتا کیا؟ تو ہر بندے کو حق تھا کہ راشن لے، ہر بندے کو حق تھا نا. مثال کے جن کا بھی وہ راشن کارڈ ہے، مگر جس نے نہیں لیا تو اس نے کیا کرے اپنا، جن ایک بندے نے نہیں لیا 5 تاریخ کو، 6 تاریخ کو تو ملے گا اس کو راشن. سمجھ، مگر راشن اس کا آیا تھا کیا؟ آیا تھا نا، پھر لیا نہیں تو نقصان کس کا ہوا؟ نہیں تم نے میرے کو محروم کر دیے. کیسے محروم کرے؟ 6 تاریخ کے بعد کیوں بند کرے؟ تم نے بند کیوں کرے؟ اب ان کو جھگڑے کر رہا. تو لکھنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا کوئی چیز. مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر غالب تو بغیر کیا بولتے اس کو، گاڑی کا جو رہتا تو لائسنس کے بغیر گاڑی چلیں گا تو اس کو تاوان ہوں گا. نہیں تم نے پہلے میرے اوپر ہے تو ظلم کر دیے، میرے اوپر ہے تو تم نے چھڑکے تو تاوان ڈال دی. میں ہے تو معلوم تھا میں تو وہ نہیں بنانا لائسنس، اور تم نے میرے اوپر. ارے بھائی جو قانون بنایا جاتا ہے یہ تو سلیقہ مندی کے واسطے بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جنت والا لکھ دیا، جہنم والا. جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں، حکومت کے کاموں میں مداخلت نہ کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. جس سے غلطی ہوں گے وہ بھریں گا، جس سے نہیں ہوں گے وہ نہیں کریں گا. اللہ نے جب ہم کو ادھر لگایا جس کا مطلب اللہ کا جنت کا ارادہ ہے. اور جس کو یہ سمجھداری کا کام دیکھو تم ایمان والے پر، یہ وہی فرما رہے کل فی کتاب مبین. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا بنایا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بنایا، وہ بنایا، یہ بنایا، زمین بنایا، یہ پانی بنایا، ہوا بنایا. بعض نے کہا کہ نبی بنایا، بعض نے کہا کہ قلم بنایا. تو وہی فرمایا. چلو بس. الف لام را کتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں مضبوط ہے، اس کا تفصیل بیان کی کر دی گئی ہے.
تفصیل کی اس کے اندر تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور یہ جو ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے تو عبادت مت کرو اللہ تعالیٰ کی، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کی جانب سے میں اللہ کی جانب سے کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں، بشیر اور نذیر، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے اور تم اپنے رب کی طرف لوٹے، اللہ تم کو اچھا ٹھکانہ دیں گا موت کے دن تک، اور ہر کام کرنے والے کو اللہ دگنا ثواب دیں گا، دگنا بدلہ دیں گا۔ اگر تم اعراض کریں گے تو میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، اور تم کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سن لو کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں، جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں مطلب منڈی کے ذریعے سے چہرہ، جو لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھپائے، اللہ سن لو خبردار، جس وقت تم وہ اپنے چہروں کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی باطن کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے یا کوئی مخلوق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ پر اس کا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقبل کو بھی اور اس کے مستعدہ کو بھی، اور یہ تمام باتیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اللہ کرے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔